ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کے ریڈ نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں. ان کا جو امیگریشن سٹیٹس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ایڈ ہو چکی ہے جو کہ یہ ریڈ نوٹس ہے. نیب ہے, ایف آئی اے ہے, بار بار کہہ چکی ہیں کہ جو بیریا ٹاؤن دبئی ہے, پاکستان سے جو انلیگلی فنڈز گئے ہیں اس سے یہ بنایا جا رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپول بھی انوالو ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب ایک نان اینٹی بنتے جا رہے ہیں. وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور آرمی چیف صاحب کے بیچ میں وہ ایک اتنے ریلیونٹ بھی ہوں گے کہ وہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ رول ادا کر سکیں. یہ تو ایک بڑی لافیبل سی بات ہے کہ یو اے ای نے پیسے ملک ریاض صاحب کی وجہ سے مانگے. اس کے کچھ اور ڈائنامکس ہیں. یو اے ای اور پاکستان کا ریلیشن شپ ہے وہ شاید اس وقت آئیڈیل نہیں ہے. تو یہ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یو اے ای پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کو اور انٹرپول کے ریڈ نوٹس کو کتنا سیریسلی لیتا ہے. 200 سے 300 ملین ڈالر کے قریب ہے. اگر اس کا بڑا حصہ وہ پاکستان لے کے آتے ہیں, اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر شاید ان کی کوئی پلی بارگین ہو سکے. ملک ریاض صاحب نے جو ایک ایمپائر کھڑا کیا تھا وہ پوری طریقے سے اوبلٹریٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے ایز فار ایز پاکستان لیڈرشپ از کنسرنڈ. ان کے باقی جتنے بھی ڈفرینسز ہوں, لیکن جو ملک ریاض صاحب کا چیپٹر ہے اس پہ لگتا ہے کہ سب ایک ہی پیج پہ. السلام علیکم ناظرین, محمد قذافی ہوں تو پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ حمزہ آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حمزہ بھائی, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ سنائیں جی, آپ کیسے میں ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. حمزہ بھائی, آپ کسی پہ رکھیں یا نہ رکھیں نظر, ملک ریاض پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. جب وہ پاور میں تھے, فیض ان پر برس رہا تھا, اچھے ٹائم تھا, آپ اس ٹائم بھی ان کے خلاف کچھ آپ کی جو بھی چیزیں تھی آپ نے ریٹ کی ہوئی تھی, بے شمار آپ کی چیزیں ان کے ساتھ چلتی رہی. لیکن اب ایک ٹائم ہے جب ان پر برا وقت آیا اور بہت ساری چیزیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں. تو ابھی جو ان کا ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں پاکستان کی ایک عدالت سے, نیب نے جو اس میں بتایا ہے, تمام نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی آ کے اس پہ پریس کانفرنس بھی کیا. تو اب کیا سمجھتے ہیں, کیا ملک ریاض کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا جس طرح تیفی بٹ کو ہم نے دیکھا, عزیر بلوچ کو ہم نے دیکھا, ان کو لایا گیا پاکستان میں یو اے ای سے, تو کیا ملک ریاض کو لایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل لایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بڑے ان جرنلسٹ میں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ڈے ون سے یہ سٹوری دیکھی, اور آپ نے اس پہ رپورٹ بھی کیا ہے. ہماری گفتگو بھی ہوتی رہی ہے ایز دا سچویشن واز ایوالونگ. تو بالکل جی, انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو انٹرپول ہے وہ ایک ریڈ نوٹس جاری کرتی ہے, جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ریڈ وارنٹ ہے, پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے, اور اس کا انٹرپول ہی ریلیونٹ فورم بنتا ہے. کل چیئرمین نیب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کے ریڈ نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں. تو اب جو یو اے ای کے اندر ان کا جو امیگریشن سٹیٹس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ایڈ ہو چکی ہے جو کہ یہ ریڈ نوٹس ہے. پاکستان کی طرف سے ایک فارمل ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ملک ریاض کو ایکسٹریڈائٹ کیا جائے. اس سے پہلے پاکستان اور خاص طور پہ جو نیب ہے, ایف آئی اے ہے, یہ بار بار کہہ چکی ہیں کہ جو بیریا ٹاؤن دبئی ہے, یہ پاکستان سے جو انلیگلی فنڈز گئے ہیں اس سے یہ بنایا جا رہا ہے, اور کچھ پاکستانی کسٹمرز کو بھی انلیگل ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے یہ انویسٹمنٹس کروائی جا رہی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپول بھی انوالو ہو چکا ہے. تو لیٹ سی کہ آگے سچویشن کیسی بنتی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دبئی نے جس طرح ملک ریاض نے وہاں انویسٹمنٹ کی, زرداری صاحب کا تعلق دبئی کے ساتھ بڑا جوڑا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فیلڈ مارشل کی اور آصف زرداری کے درمیان کچھ خاص بن نہیں رہی, کچھ معاملات ہیں, کچھ چیزیں ہیں. ملک ریاض بھی ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دبئی کا جو فیکٹر ہے ملک ریاض بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ملک ریاض کیا اس چیز میں ہو سکتا ہے, جس طرح بہت سارے لوگ ملاتے ہیں کہ جو دبئی نے پیسے مانگے ان میں ملک ریاض کا ہاتھ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چل نہیں سکے گا اگر آپ پیسے لے لیں گے, زرداری صاحب کو شامل کرتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں کہ یہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے, اور یہ صرف کچھ کنسپریسی تھیریز ہیں جو کہ ملک صاحب اور جو ان کے کچھ افیلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر یہ آج سے 15-20 سال پرانی بات ہوتی تو شاید ملک ریاض صاحب کا اتنا انفلوئنس ہوتا کہ وہ صدر پاکستان اور پاکستان کے آرمی چیف کے درمیان کوئی درار ڈال سکتے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں تو شاید ملک ریاض صاحب ایک نان اینٹی بنتے جا رہے ہیں. وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ زرداری صاحب اور آرمی چیف صاحب
के बीच में वो एक इतने रेलेवेंट भी होंगे कि वो कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकें, या वो इतने बड़े स्टेक होल्डर भी नहीं है कि वो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें। और ये तो एक बड़ी लाफेबल सी बात है कि यूएई ने पैसे मलिक रियाज साहब की वजह से मांगे। उसके कुछ और डायनामिक्स हैं, कुछ रूटीन की रीपेमेंट्स भी चलती रहती हैं। तो इसका ये मलिक रियाज साहब के केस का, या कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट को इस हद तक इन्फ्लुएंस शायद नहीं कर सकता कि वो उससे कोई डेट रीपेमेंट्स मांगे। ये इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा, जो आपने बात की, ये भी मालूमात कुछ लोग दे रहे थे कि शायद जरदारी साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बीच में कोई दरार है, लेकिन मेरे ख्याल में इस खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। हम ये भी सुन रहे थे कि शायद जरदारी साहब की तबीयत नासाज है और वो शायद अपनी फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ निकली। इस वक्त जरदारी साहब चीन का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे बड़ी मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से जितनी स्पेकुलेशंस की जा रही थी वो गलत साबित हुई। लेकिन ये जरूर एक फैक्टर है कि जो यूएई और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वो शायद इस वक्त आइडियल नहीं है। तो ये अभी देखने की जरूरत है कि क्या यूएई पाकिस्तान की एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को और इंटरपोल के रेड नोटिस को कितना सीरियसली लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद 10 अरब की ऑफर भी करवाई है मलिक रियाज ने पाकिस्तान को, कि आप ये जो केसेस हैं ये चीजें कर दे। जिस तरह उनका एक रवैया है कि जो भी मामलात होते हैं वो फाइलों में पहिए लगा देते हैं, इस तरह के मामला इस मौजूदा स्टेट जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, शायद ये वाहिद वो टाइम है जिसमें मलिक रियाज साहब पहिए नहीं लगा पा रहे या नहीं लगा सके। तो बहुत सारे हल्के कहते हैं कि 10 अरब की उन्होंने ऑफर भी करवाई पाकिस्तान स्टेट। जी, मेरे ख्याल में कि मलिक साहब का जो मोडस ऑपरेंडी है, वो उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस चीज पे चलता है कि वो लोगों को रिश्वतें दे के अपने नाजायज काम करवाते हैं। और इस चीज में वो कई तकरीबन 3 दहाइयों में बड़े कामयाब भी रहे। लेकिन इनके बिजनेस मॉडल की एक वनरेबिलिटी थी कि अगर कोई ऑनेस्ट लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो वो उनको खरीद नहीं पाएंगे और वो अपना काम नहीं कर सकेंगे। अब पाकिस्तान में तो 10 अरब रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप मलिक रियाज साहब की लीगल सिचुएशन देखें और इस वक्त आलमी निज़ाम देखें, मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, यहाँ पे 10 अरब रुपए तकरीबन 35 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर से कम बनते हैं। तो ये कोई इतने ज्यादा पैसे इंटरनेशनल दुनिया में नहीं समझे जाते कि वो एक पूरे निज़ाम को खरीद सकें। शायद पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक भारी रकम होगी। और दूसरा, ये कि जो मलिक साहब की अपनी लाइबिलिटीज हैं, वो तकरीबन आप सोचेंगे कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर की उनकी लाइबिलिटीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। तो वो 35 मिलियन डॉलर दे के कैसे अपने आप को फ्री करवा सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बैरिया टाउन पे 460 अरब रुपए का फाइन किया हुआ था, जिसके अंदर से मलिक साहब ने सिर्फ जो एनसीए के 190 मिलियन पाउंड थे उसको गैर कानूनी तौर पे एडजस्ट करवाया। उसके अलावा बहरिया टाउन ने इसकी कोई पेमेंट्स नहीं की, ना उन पेमेंट्स को पब्लिक किया जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी। तो इस हवाले से 10 अरब एक एक नॉन सीरियस अमाउंट है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में इस चीज की भी एक प्रेसिडेंट पाया जाता है कि अगर वो कोई प्ली बार्गेन कर लें नैब के साथ और वो कोई इस तरह की डील कर दें कि जो इस वक्त उनके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, लेकिन अगर वो बायर्स जो पैसे लेके गए हैं, जो कि हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर के करीब है, अगर उसका बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान लेके आते हैं और अपने आप को कानून के हवाले करते हैं, तो फिर शायद उनकी कोई प्ली बार्गेन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पास तो दुबई से अगर इंटरपोल के थ्रू पाकिस्तान ने राब्ता किया, चीजें की हैं, तो वो तो माल्टा भी जा सकते हैं और एक दो कंट्रीज का नाम ले रहे हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग उसके उसमें कह रहे हैं कि शायद अगर वो किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां से निकलेंगे तो वहां से उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही, कितनी सदाकत है? क्या वो वाकई माल्टा की खबरें तो पहले भी चलती रही उनके हवाले? जी, हमारी मालूमात के मुताबिक मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली के पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं। कुछ लोग सेंट किट्स का भी नाम लेते हैं, कुछ लोग हम्म। और ममालिक का नाम, वैनटू का नाम लेते हैं, जिसकी शायद
हम्म। نیشنلٹی ملک ریاض اینڈ فیملی کے پاس ہے، تو وہ ان پاسپورٹس پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو جو ان کی جو پاکستان ہے وہ تو ان کی پاکستانی نیشنلٹی کے اوپر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ اور دبئی ایک ایسی جگہ سمجھی جاتی ہے جس میں دنیا کے جتنے لوگ جو کہ اپنی ہوم کنٹریز میں شاید واپس نہیں جا سکتے یا ان کی لیگل پرابلمز ہیں، وہ دبئی آتے ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں، بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور دبئی میں بہت زیادہ سوال نہیں پوچھے جاتے۔ اگر آپ ایک بھاری رقم دبئی لے کے جاتے ہیں اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریلیٹیولی ایزی ہے۔ وہ اتنی زیادہ اس کی جو نو یور کسٹمر وغیرہ کی تو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ریلیٹیولی ایزی سمجھا جاتا ہے، جس وجہ سے بہت زیادہ رشین بلینئرز اور باقی دنیا کے انڈینز، برٹش جو اپنی اکانومیز میں خوش نہیں ہیں یا وہاں پہ ان کی کوئی پرابلمز ہیں، وہ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایسے حالات پیدا ہونے پڑیں گے کہ ملک صاحب دبئی میں تنگ پڑیں اور ان کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ کسی اور ملک میں جائیں۔ بٹ بالکل جی، جس طرح اب ہماری دنیا شیپڈ ہے، ملک ریاض صاحب ایک انتہائی امیر آدمی ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، ان کے وکیل بہت اچھے ہیں، ان کے ایڈوائزرز ٹاپ کوالٹی کے ہیں، ان کے پاس کنسلٹنٹس ہیں۔ تو اگر وہ چاہیں تو وہ بالکل لیگل لائبلٹی اویٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی اور جورسڈکشن میں جا سکتے ہیں، وہ کوئی اور پاسپورٹ جو کہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں، اور بالکل اگر یو اے ای کے اندر ان کی لیگل لائبلٹی بڑھ گئی اور ان کو یہ لگا کہ ان کو پاکستان ایکسٹریڈائٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر بالکل وہ کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے لیگل لائبلٹی کو اویٹ کرنے کے لیے۔ بالکل، تو پاکستانی اسٹیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو ماضی پہ ان پر ایسا کبھی ٹائم نہیں آیا، لیکن یہاں تک لے آئی ہے اس کو ملک ریاض صاحب کو پاکستانی اسٹیٹ، کہ ان کو دبئی بھاگنا پڑا، اپنے انویسٹرز یہاں سے لے جانے پڑے، پھر بے شمار جو بحریہ ٹاؤن میں چیزیں ہو رہی ہیں، تو کس حد تک جا سکتی؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ان کے بھائی باہر جانا چاہ رہے تھے، ان کو روک لیا وہ ہے بھی امارات کی شاید فلائٹ تھی جس کے تھرو وہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ کس حد تک اس کو مطلب کہ اس کو جو ملک ریاض صاحب پہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو لے کے چلے گی؟ جی میرے خیال میں تو جو پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اندر یہ بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ کوئی بھی ایک شخص ریاست سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ملک ریاض صاحب نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، آلموسٹ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، ان کے جو تعلقات تھے وہ چاہے سویلینز ہو یا ملٹری ہو، ان کے ہائیسٹ لیولز پہ ان کے تعلقات تھے۔ جو لوگ آرمڈ فورسز سے ریٹائر بھی ہوتے تھے، جنرل کے رینک سے، وہ اکثر بحریہ ٹاؤن میں نوکریاں کر رہے ہوتے تھے۔ جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے تھے ان کے بھائی یا ان کے بچے بحریہ ٹاؤن میں نوکری کر رہے ہوتے تھے۔ بہت زیادہ جرنلسٹ، صحافی، وہ بحریہ ٹاؤن سے منتھلی پیسے لیتے تھے۔ کوئی ملک صاحب کی گاڑی چلاتا تھا، کوئی دبئی میں ملک صاحب کے ولاز میں رہتا تھا، بلکہ ابھی بھی پاکستان کی کابینہ کے کچھ لوگ ہیں وہ اوپنلی اس کو چھپائے بغیر جب وہ دبئی جاتے ہیں تو وہ ملک ریاض صاحب کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کی ہاسپٹیلٹی ہوں۔ انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ملک ریاض صاحب نے جو ایک ایمپائر کھڑا کیا تھا وہ پوری طریقے سے اوبلٹریٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب ملک ریاض صاحب خود پاکستان نہیں آ سکتے، وہ پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں۔ اس ملک میں جس ملک کو وہ ایک بادشاہ کی طرح چلاتے تھے اور ملک کے سارے حکمران ان کی جیب میں ہوتے تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص اب اسی ملک میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تو یہی فرق ہے۔ پچھلے دور میں شاید وہ 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور یہ یونیورسٹیز اور یہ باقی چیزوں کا جو ہم نے سنا، وہ بھی یقیناً اس دور میں کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ نہیں چلی۔ اور ایز فار ایز پاکستان لیڈرشپ از کنسرنڈ، ان کے باقی جتنے بھی ڈفرینسز ہوں، لیکن جو ملک ریاض صاحب کا چیپٹر ہے اس پہ لگتا ہے کہ سب ایک ہی پیج پہ ہے۔ بالکل سر، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پیج پہ محسن نقوی صاحب جو وزیر انٹیریئر منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ شاید میں نے ابھی سنا کہ شاید مبشر لقمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو جو وزیر اعلیٰ جب بنایا گیا پنجاب کا، تو آصف علی زرداری صاحب کی جسے کہیں کہ ان کے کہنے پہ شاید انہیں بنایا گیا، اور ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہے، منظر عام پر ہے، سب کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہے۔ اس کے ساتھ
ساتھ ساتھ ان کے بتائے جاتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ. اور شاید ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ بہت سارے لوگ تو، اور ہو سکتا ہے وہ بھی شاید دبئی جاتے ہوں تو وہ فیسلٹیز یوز کرتے ہوں. تو جب اس طرح کے اس لیول کے لوگ دونوں سائڈوں پر موجود ہیں تو کون سی وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کول ڈاؤن نہیں ہو پا رہی بلکہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل جہاں تک ذاتی تعلق اور ایون کاروباری تعلق کی بات ہے تو آصف علی زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب بزنس پارٹنرز ہیں. انہوں نے کراچی کے ہوں اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری خود کی ہے، ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس خود کیے. بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو پرانا بلاول ہاؤس کراچی تھا اس کے اوپر بھی ملک ریاض صاحب نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جو کہ پرانا والا تھا. تو یا ان کی کچھ اینسیسٹرل پراپرٹی جو زرداری صاحب کی کراچی میں تھی اس کی ڈیولپمنٹ ملک ریاض صاحب نے کی ہے. تو وہ بزنس پارٹنرز ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر ایک بزنس پارٹنر کی کوئی لیگل ٹربلز چل رہی ہوں اور دوسرا بزنس پارٹنر صدر پاکستان ہو یا ایک ملک کا صدر ہو تو ظاہری بات ہے اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل کی جائے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک لیکڈ فون کال کی طرف دلانا چاہوں گا. جو آصف زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی ایک فون کال لیک ہوئی تھی آج سے کچھ ہوں سال پہلے، جس کے ہوں اندر ملک ریاض صاحب عمران خان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ مل جائیں. اور وہ اس طرف بات لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ پی 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 اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد ہو جائے اور پی ایم ایل این کو سائیڈ لائن کیا جائے. تو وہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ہوں میرے ہوں خیال میں کہ ذاتی تعلق کے باوجود یہ ڈیل اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے انٹرسٹ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. یہ سارے جو تعلق ہیں چاہے یہ بزنس پارٹنرشپ ہو یا محسن نقوی صاحب کا بھی جو بالکل ایک ذاتی تعلق ہے، یہ ذاتی تعلق جتنا مرضی مضبوط ہو الٹیمیٹلی یہ مفاد پرستی کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. جب ان کے مفاد مل رہے ہوتے ہیں، جب ان کے انٹرسٹ الائنڈ ہوتے ہیں تو یہ ہر قسم کی کوآپریشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے کا ایک برا وقت چل رہا ہے، ان کی لیگل لائبلٹی بہت بڑھ چکی ہے. تو جو ان کے گہرے دوست بھی ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. انہوں نے بھی ایک طرح سے ان کو کولڈ شولڈر دکھا دیا ہے. اور محسن نقوی صاحب کی آپ نے بات کی، یہ بالکل ان کی وہ ایک بڑے ریئر فگر ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں جن کے اکراس دا اسپیکٹرم ان کے تعلقات ہیں. بلکہ ان کے جو چودھری برادران ہیں وہ بھی بڑے قریبی، ان کے فیملی ٹائز بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کی وزارت اعلیٰ میں پہلی دفعہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی کے گھر پہ ایسی ریڈ پڑی کہ ان کے گیٹ تک توڑ دیے گئے. تو جی یہ ہمارے ملک کے پاور ڈائنامکس ہیں. جو آپ کے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں وہ بھی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے شاید آپ کے کام نہیں آتے جس طرح آپ کی توقع تھی. اور یقیناً بہت سارے حلقوں نے کوشش کی ہوگی کہ ملک صاحب کو کوئی فیسیلیٹیشن فراہم کی جائے. لیکن ابھی تک جو ہم دیکھتے ہیں ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور جو ایکشنز ہوئے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ ملک صاحب کسی قسم کی بھی کوئی ڈیل یا رعایت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. بالکل بالکل جی. تو ناظرین، حمزہ اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس ٹائم جو ایک پورا جسے کہیں کہ ملک ریاض صاحب جس کو پورے پاکستان میں ہر کوئی ایسا شخص نہ ہو بلکہ ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے تو ان کے لیے بہت بہت کہانیاں لکھی. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے کالمز آیا کرتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ ملک ریاض صاحب جیسا شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم نے وہ کالم بھی پڑھے جاوید چودھری صاحب کے قلم کے لکھے ہوئے کالم، اور ہماری ذہن میں بھی شاید وہی شخصیت تھی. لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور اب یہ جو صورتحال ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. فی الحال کے لیے ناظرین، معمر قذافی کو اور حمزہ اظہر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.